الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے مسافر، اتنے دور سے گرمی سے پیارے نبی اور پیارے پروردگار کائنات کے مالک کی باتیں سننے کے لیے آپ تشریف لائیں، آپ کا آنا اپنی بارگاہ الہی میں منظور فرمائے، اور میری طرف سے السلام علیکم۔ میں نے یہ جو چھوٹی سی بڑی بامقصد بڑی شان والی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر، کیونکہ یہ یہاں نفی آتی ہے اس کی، مگر عبادت کے لیے، یہ بڑا یہ امر ہے، یہ صیغہ امر ہے کہ حکم دیا گیا کہ آپ جنوں اور انسانوں کریے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ جو پہلے جنوں کا لفظ آیا تو بعد میں انسانوں کا، اس سے ایک بات یہ ساتھ ساتھ چلتا جاؤں، اس سے کیا پتہ چلا کہ پہلے جن تھے، ہم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات تھے، ان دونوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر فرض کیا کسی اور کے وسیلہ سے، اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی نجات کا ذریعہ رکھا ہوتا تو پھر یہ نہ حکم ہوتا کہ میں نے عبادت کے لیے رکھا ہے، تجھے پیدا کس لیے کیا؟ میری عبادت کرو، عبادت کرنے کا حکم دیا، یہ صیغہ امر ہے۔ یہ عبادت کے لیے اسی لیے امر کیا گیا حکم کہ کون میری عبادت کرتا ہے، کون میری نہیں عبادت کرتا۔ جو نہیں عبادت کرے گا، اللہ کا حکم کا نافرمانی کرے گا، اس کے لیے بڑا واضح اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے کسی دوسرے کی شفاعت کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، ذریعہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پہ تمام فرائض جتنے بھی ہیں وہ اس پہ فرض ہو گئے۔ ایک کلمہ پڑھا، تمام جتنے بھی فرائض ہیں وہ ہم پہ فرض ہو گئے۔ کلمہ، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ سارے 5 بناویں جو بنیادیں جو ہماری دین کی، یہ ہم پہ فرض ہو گئی۔ ہم نماز اگر اس میں ترک کریں گے، زکوٰۃ کو چھوڑ دیں گے، کلمہ، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، جو حج کرنے کے لیے پیسے موجود ہیں مگر ہم کرتے نہیں ہیں، چونکہ میرے کاروبار میں ٹائم نہیں ملا مجھے، یہ ہم دوسرے کسی آدمی کو دے دیں، یہ ٹھیک ہے، وہ دوسرے کسی کو حج کرانا ثواب ضرور ہے، مگر اس کی فرضیت اس سے کم نہیں ہوگی، چونکہ وہ جانے کے قابل ہے۔ اگر تو وہ حج کرنے کے لیے جائے کہ میں نے کسی کو دوسرے کو پیسے دے دوں، ہاں چلنے سے قاصر ہے، شیخ فانی ہے، میری طرح وہ چل نہیں سکتا، طواف نہیں کر سکتا، یا ایسے ہے کہ وہ سعی نہیں کر سکتا، ظاہر ہے جو صفا مروہ پہ جو سعی کی جاتی ہے وہ 7 چکر لگانے پڑتے ہیں، وہ کافی لمبا سفر ہے، اس ضعیف کے لیے واقعی بڑی مشکل ہے۔ پھر منا میں راتیں گزارنی، میدان عرفات میں رہنا دن کو، شام کو ہر نماز کا جب بھی وقت ٹائم ہو جائے تو نماز فرض ہو جاتی ہے اسی وقت۔ جس وقت نماز کا ٹائم ہو، نماز وقت مقررہ پہ پڑھنی فرض ہے، مگر وہاں کیا کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ کہا کہ مغرب کا وہاں نماز نہیں ادا کریں گے۔ اس سے پتہ چلا جو اللہ کا حکم ہے سب پہ غالب ہے، وہ شریعت کے قانون پہ ہے، اس کے لیے ہم پہ شریعت غالب ہے، اللہ پہ تو حکم ہے، اللہ تو غالب ہے ہر چیز پہ۔ وہاں جا کر مزدلفہ میں نماز مغرب اور عشاء دونوں ملا کر پڑھو۔ تو یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہو
اسی لیے کہا گیا کہ جو یہ عبادت کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو ہم شریک نہیں کر سکتے، تو شفاعت میں کیسے شریک کر سکتے ہیں؟ ہاں، اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، کسی سے رہنمائی لے لیتا ہے، تو یہاں آئے ہیں تو اسی لیے آئے ہیں نا، رہنمائی لینے کے لیے آئے ہیں کہ میں نے نماز کیسے ادا کرنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کو، مگر کہیں نماز کی کوئی ترتیب نہیں بتائی گئی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ جاؤ میرے نبی کے پاس، یہ نبی کے پاس جاؤ، یہ وسیلہ رسول بنایا گیا، جاؤ میرے نبی کے پاس سیکھو، جا کر کہاں کیا سیکھو؟ نماز سیکھو، نماز میں نے کیسے پڑھنی ہے، وہاں سے پوچھ لیں۔ زکوٰۃ کا حکم ہوا ہے، میں زکوٰۃ کی شرح کوئی نہیں ہے قرآن کریم میں۔ اسے کیا پتہ چلا؟ یہ نبی کی شان کو اللہ نے بلند کرنے کے لیے یہ حکم دیا کہ جاؤ زکوٰۃ کا اگر پوچھنا تو میرے نبی سے پوچھو جا کر۔ اگر فرض کیا کہ یہ سارے معاملات اللہ تبارک تعالیٰ نے تابع رسول کیے ہیں، تو اس کے علاوہ نبی کو چھوڑ کر اگر کسی دوسرے کی شان کو ہم ترجیح دیں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن کریم کی اس حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ محبت کریں جتنی چاہے کریں۔ جو آدمی، میں ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں، جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ تو نبی سے محبت بھی نہیں کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرنے کا ثبوت ہی یہی ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے، مگر یہ بات نہیں ہے کہ نبی کی شان سے بلند کیا جائے کسی کو۔ تمام انبیاء علیہ السلام صلوات ان کی ایک اپنی شان ہے، کسی نبی کی شان کو ٹچ نہ کرے، کوئی اس میں عبادت کی کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کہ نبیوں کے لیے یہ کہا گیا، یہ جو عوام عبادت کر رہے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ابھی دوبارہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، کہ نبی کی جو عبادت کریں کس کے حوالے سے کریں؟ نبی کے حوالے سے کریں۔ جو صبح کی نماز ہم ادا کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ نازل کیے گئے، بڑے ادب سے کہنا چاہیے، مارا پھر رہا تھا، آدم پھر رہا تھا، جیسے 6 سال کا کاکا وہ اس کے بار رہے۔ جس نبی کے لیے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اس کی شان میں یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، مکروہ باتیں، مکروہ زبان استعمال کر رہے ہیں۔ تو زمین پہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو جب رات کی تاریکی تھی، جب صبح ہونے لگی تو سورج کی کرنیں ظاہر ہونے لگی، تو اس وقت میرے حضرت آدم علیہ السلام نے نماز شکرانے کی ادا کی، ہم پہ فرض ہو گئی۔ عبادت کس کی حوالے سے ہوئی؟ نبی کے حوالے سے۔ کسی دوسرے کے حوالے سے اگر کوئی کہہ رہا ہے تو سراسر گمراہ اور غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے۔ وہ دوسری نماز آ گئی ظہر کی نماز۔ ظہر کی نماز میں جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیڑا، کشتی جوتی پہاڑی پہ جب وہاں خشکی پہ لگی تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری کشتی ڈوبنے سے بچی، اللہ تو نے مجھ پہ کتنا احسان کیا۔ تو شکرانے کے طور پہ انہوں نے 4 نفل پڑھے جو ہم پہ فرض کر دیے گئے۔ عبادت جو ظہر کی نماز، یہ کس کے حوالے سے ہو رہی ہے؟ پیغمبر خدا سے، نبی سے، نبی کے وساطت سے، وسیلہ رسول کے، وسیلہ نبی سے ہمیں ملی۔ تو اگر دوسری تیسری نماز لے لیں، حضرت عزیر علیہ السلام، چونکہ آج یہ موضوع تو میرا اور تھا کوئی، مگر مجھ پہ یہ فرض ہو گیا میں اس کی تشریح کرتا چلوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک ویرانہ بستی دیکھی، اس حالت میں خستہ حالی اس کی دیکھی، تو اللہ تو کیسے اسے دوبارہ اسی جوبن میں لائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بوسیدہ سب ہڈیاں بکھری پہ ہیں، سب ایسے ہے، کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے کہا تجھے یہ جو تو نے پوچھا ہے میں بتانے کا والا ہوں۔ میں پوچھنے والے کو راستہ، جو ہمیں پوچھے نا ماں سے راستہ، تو ہم اسے راستہ بتانے والے ہیں، ہدایت دینے آئے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم راستہ سیدھا بتانے والے ہیں۔
تو ایسے کیا کہ ایک درخت کے نیچے حضرت عزیر علیہ السلام صلات نیند کی شدت میں اپنا گدھا جس کی سواری میں تھے وہ ایک طرف باندھ لیا، اپنی جو مشروب تھا، ایک شربت تھا، شراب اسے کہے، شربت کو شراب کہتے ہیں، وہ تھا، تو ساتھ کھانے پینے کی کوئی چیز تھی، وہ ایک درخت کی اسی ٹہنی کے ساتھ باندھ لی۔ تو آپ وہاں لیٹ گئے تو فرشتے نے روح قبض کر لیا، 100 سال تک مرے رہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ سب پہ اللہ کی تقدیر غالب ہے۔ یار دوسرے کی بات نہ کرو، اللہ کو ہر جیا جون، ہر پیغمبر، ہر نبی اس کی شان میں تھر تھر کانپتا ہے، کوئی کسی کی مجال نہیں۔ تو اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام صلات کی، اللہ کے حکم سے روح قبض ہو گئی، 100 سال تک وہاں مرے رہے۔ ان کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں چونکہ اللہ نے کہا، اگر ویسے نبی کے لیے اگر کہیں کہ نبی مر گیا تو گنہگار ہے، شفاعت کے قابل بھی نہیں ہے، مسلمان سے بھی خارج ہو گئے ہیں، وہ ایسے کہتے ہیں۔ مگر یہ اللہ نے بات کہا، اللہ نے کی، چونکہ اللہ تو غالب حکمت والا ہے، وہ شریعت میں اس پہ تو کوئی لاگو نہیں ہے۔ وہاں ایسے ہوا تو 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام صلات کی آنکھوں میں جان آئی کہ پہلے یہ آنکھوں سے دیکھ لے، پھر پورے وجود میں پاؤں سے لے کر دوبارہ جان پیدا ہونا شروع ہوئی، پاؤں تک دوبارہ زندگی اللہ نے دی۔ اسے کیا پتہ چلا؟ وہ جو چاہے سو کرے۔ اللہ کل شیء قدیر کا یہی مطلب ہے، ہر چیز پر اس کا ایک قدرت حاوی ہے۔ تو کہا کہ عزیر کتنا عرصہ رہے ہو یار، اے میرے پیغمبر نبی، وہ نبی تھے پیغمبر نہ تھے، اے میرے نبی کتنا عرصہ رہے ہو؟ کہا کہ اسی دن کا کوئی حصہ رہا ہوں یہاں۔ تو کہا تو 100 سال رہا ہے۔ کہا کہ سبحان اللہ، میں تو محسوس مجھے تو یہی ہے کہ میں اسی دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ تو کہا کہ فرمایا اللہ نے کہ آپ اپنے گدھے کو دیکھ۔ گدھے کو دیکھا تو اس کی ہڈیاں سفید ہو چکی تھی، وہ بکھری پڑی تھی وہ۔ تو پھر اس کے بعد کہا کہ آپ اپنا مشروب دیکھ اور کھانا دیکھ، وہ تر و تازہ تھا۔ اس سے پتہ چلے جس کی نسبت رسول پیغمبر نبی سے ہو جائے وہ بوسیدہ نہیں ہوا کرتا۔ وہ چونکہ گدھا الگ تھا، وہ انہوں نے اس کو اسی سائے کے نیچے تھے، تو اسی درخت کے نیچے بیٹھے تھے، وہ تر و تازہ ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ عقل اس کو مانے گی؟ اللہ کی حکمت ہے ہی عقل سے بالاتر ہے۔ پھر اس کے لیے ہم کہیں کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ نعوذ باللہ ایسے ہوا تھا تو فلاں نے ایسے کیا تو وہ تقدیر بدل ڈالی، نہ یار ایسے نہیں، یہ نہ کرا یار۔ اللہ کے کسی نبی کی بھی اگر محبت رکھتے ہیں، شان بلند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کی جو قدرت تقدیر ہے اس کے ساتھ ٹکراؤ نہ کرنا۔ اللہ اللہ ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، تو ایسے نہ کرنا۔ کہا ہے عزیر اپنے گدھے کو آواز دے، تو گدھے کو دیکھا، آواز دی، تو گدھے کی ہڈیاں جڑی، ان میں گوشت آیا، گوشت میں کھال آئی، کھال پہ بال آئے۔ کہا اس کو بلا درا۔ تو گدھے نے غلامی کا دعویٰ کرتے ہوئے وہ بولنے لگا، گدھا قریب آ گیا، بولنے لگا۔ تو یہ تھا، انہوں نے جب یہ دیکھا تو شکرانے کے طور پہ جو انہوں نے 4 نفل ادا کیے وہ نماز عصر ہے۔ تو نماز عصر کے لیے اسی لیے جو صوفیاء ہیں، تابعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، اور حضور نے بھی یہ ارشاد فرمایا درمیانی نماز کا خیال رکھے، یہ درمیانی نماز قرار دی گئی، اس کا خیال رکھنا، کیونکہ واقعی اس میں تھوڑا سا اگر ہو جائے تو مکروہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اس کا بہت کم ٹائم ہے۔ آگے نماز مغرب آتی ہے۔ نماز مغرب حضرت داؤد علیہ السلام صلات نے پڑھی ہے۔ یہ انہوں نے جب نماز شروع کی تو وہ یہ نعت اور حمد میں ان کا بڑا نام ہے تمام انبیاء سے، کہ جب بھی وہ آواز
ان کی آواز اتنی سریلا تھی، اتنی سریلی آواز تھی کہ وہ جو پتھر ہیں وہ بھی نرم ہو جایا کرتے تھے۔ تو وہ انہوں نے نماز بڑے آہستہ سے پڑھتے تھے، تھم تھم کر۔ تو وہ جو انہوں نے 4 جو نفل شروع کیے تو 3 پہ اندھیرا چھا گیا، آپ نے اسی پہ اتفاق کر لیا، تو نماز جو ہے وہ 3 پہ ہی سلام پھیر دیا۔ نماز 3 فرض، کوئی وہاں کا لال ان 3 کو 4 یا ان کو 2 نہیں بنا سکے گا، وہی رہیں گے جو نبی کے سنت میں آئے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بھی پیغام دیا ہے اپنی نبیوں کے ذریعے دیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بناوٹ کر رہا ہے تو سراسر دین میں دھوکہ کر رہا ہے، وہ بناوٹ کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور تشریف لائے تو نماز عشاء یہ میرے آقا حضور نے ادا کی کہ تمام مجھے حکم دیا گیا کہ اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ، تو خاتم النبیین ہو گیا ہے، یعنی تمام آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، خاتم النبیین نبیین ہو گئے ہیں۔ خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ تو دین مکمل ہونے کا میرے آقا حضور نے جب اعلان کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کچھ ایسے بھی تھے کہ رونے لگے۔ دوسروں نے پوچھا کہ آج تو خوشی کی بات ہے کہ آج دین مکمل ہوا، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ آج دین مکمل ہوا، اب رونے کی کیا بات ہے؟ تو جو صحابہ کرام جانتے ہیں وہ ہم تو نہیں جانتے، ہم تو ویسے ہی کسی ملنگ کو اگر فرض کیا کہہ دیتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں، یہ جو باتیں سب کچھ یہ اوپر نیچے کی سب کی باتیں وہ جانتے ہیں، مگر صحابی ہوتا ہے۔ صحابی رونے لگے تو پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ نبی جس مقصد کے لیے آتا ہے دنیا پہ، جب اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے وہ خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ نبی نے اپنا مقصد پورا کر دیا، انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا، ہمارے حضور کی جدائی ہو جائے گی۔ اسے کیا پتہ چلا؟ جو بھی تقدیر کا فیصلہ ہوا ہے وہ نبیوں سے آیا ہے، کسی دوسرے کو تقدیر کے فیصلے میں نہ داخل کیا جائے، اور قطعی طور پہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ فلاں نے ایسے کیا تو فلاں کی وجہ سے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اگر ایسے ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ جنوں اور انسانوں کو یعبدون عبادت کے لیے حکم نہ ہوتا۔ اس سے پہ کیا پتہ چلا؟ جو عبادت کا حکم ہوا اسی لیے ہوا، جو عبادت کریں گے تابع داری رسول کریں گے، تابع داری اللہ کا حکم مانیں گے، نجات کا ذریعہ ان کے لیے، بخشش بھی انہی کے لیے، حضور جو شفاعت کریں گے انہی کے لیے کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں کو تقدیر کی نافرمانی کرنے والا ہے، فرض کیا اللہ نے ہم پہ فرض کر دیا ہے کلمہ، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، ہم اس کے تارک ہیں، زکوٰۃ ہم نہیں ادا کریں گے، روزہ ہم نہیں رکھیں، کلمہ شریف کا ذکر ہم نہ کریں، غریب کو کھانا ہم نہ دیں، زکوٰۃ اسی لیے ہے نا، تو غریب کو ولا یحض علی طعام المسکین اسی لیے ہے نا کہ غریب کو کھانا دینے کی رغبت نہیں رکھتے وہ، تو وہ نہ اگر کریں تو ہم کہیں کہ ہم نجات پا جائیں گے۔ شفاعت ان کو لیے مقصود ہے جو اللہ کی حکم کی تابعداری کریں گے اور پیروی رسول میں رہتے ہوئے۔ اگر وہ ایسا کام کریں کہ پیروی رسول میں رہ کر کریں گے تو وہ انشاءاللہ ان کے لیے نبی شفاعت بھی ہے، تو تمام ان کے لیے درجات کی بلندی بھی ہے۔ تو میرے آقا حضور کی اگر ہم پیروی سے کی محبت نہ رکھیں کہ جب میرے آقا حضور کو حکم ہوگا کہ اے میرے نبی سر اٹھا لے، میرے حضور ارشاد فرمائیں گے اے میرے پروردگار، اے خالق کے کائنات، اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میری امت کا بخشش کا پیغام نہ مجھے مل جائے۔ یار اس نبی کی محبت کے لیے بار کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں کسی دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اس وقت تک اے میرے پروردگار، اے خالق کے کائنات، اس وقت تک میں سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میری امت کی بخشش کی مجھے خبر نہ مل جائے۔ تو کہا کہ تمہاری ساری بخشش امت کو میں نے بخش دیا،
مگر ان کو نہیں بخشوں گا جو تیرے گستاخ تھے۔ گستاخ بھی کون آتے ہیں؟ جو نبی کی دوسرے کی تعریف کرتے کرتے نبی کی شان کو تجاوز کر دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ کتاب رسول رہنے والے، اس کے اندر رہنے والے، اگر کسی دوسرے کو ہم ترجیح دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ 7 چکر جو ہیں یہ اس لیے ہیں، یہ 7 چکر تو مائی حضرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں، یہ تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی مما نے، اس وقت تو حضرت امام حسین نہ تھے، نہ حضرت امام حسن تھے، نہ حضرت امام حسین تھے، ہے جی؟ آئے عداد کا نکالے، عداد کا نکالنا بھی گناہ ہے، شرن گناہ ہے۔ تو دیکھیں کہ 7 چکر ہیں، یہ بھی یہ طواف کا، یہ بھی یہ خانہ کعبہ بنایا جنہوں نے ہے، 7 چکر جو لگائے یہ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے لگائے کہ ٹھیک بن گیا ہے۔ تو یہ تو وہ تھے، تو مائی حضرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی، جنہوں نے اپنے نبی کی، اپنے خامند کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی تابعداری کرتے ہوئے ویرانے میں اپنا جو ہے مشکل ترین راستے سے گزرنا اور اپنے خامند کی تابعداری نہیں چھوڑی، ان کے لیے کہا گیا کہ یہ جو صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، شاعر اللہ ویسے نہیں مان گیا، وہ سب اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، مگر اس کو کہا کہ شاعر اللہ، اس لیے کہ وہ تابعدار، اپنے خامند کی تابعدار اور نبی کی محبت رکھنے والی، پیروی رسول میرے نبی کے رہنے والی، اس کے لیے کہا کہ یہ میری نشانیاں ہیں۔ ان کے لیے ان کے قدموں کے ان کی وہاں چکر لگانا اور 7 چکر لگانا، یہ ہم پہ یہ حج کے ایک رکن بن گیا۔ تو ان کے لیے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے جب ایڑی ماری تو نیچے سے پانی نکلا، اس لیے نکلا کہ وہ اس کے کس کے والدین ہیں؟ وہ جو پیروی ہے اپنے نبی کی پیروی کرنے والے، خامند کی پیروی کرنے والے، ویرانہ برداشت کیا اللہ تیری رضا کے لیے۔ تو یہ سفر چکر جو کیے انہوں نے اس بچے کے لیے کیا، مگر وہ ہم پہ وہ فرض بنا دیا گیا حج، اسی لیے کہ جاؤ، میرے حج کرنے کا مقصد ہی ہمیں نہیں پتہ۔ وہاں پتھر وغیرہ دیکھنے جاتے ہیں، میں نے کئی بار تقریباً 1000 بار سے بھی زیادہ دیکھا ہے خانہ کعبے کو، دیکھا پتھروں کا بنا ہوا، پتھروں کا بنا ہوا۔ پتھر کو نہ تو سردی لگتی ہے نہ اسے گرمی محسوس ہوتی ہے، اس پہ گلاف اس لیے پہنا جاتا ہے کہ عزت کی نشانی ہے، کہ یہ میرا عزت والا گھر ہے، اس لیے گلاف پہنا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی پہنا جاتا ہے، وہاں تو پہنتے نہیں ہیں، وہ جو سعودی عرب میں کوئی بھی وہ قرآن کریم پہ گلاف پہنے تو وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں، وہ نہیں کرتے۔ ہم اسی لیے قرآن کریم کو گلاف پہنتے ہیں کہ یہ عزت کی نشانی ہے، کہ اللہ یہ تیرا اور تیرے نبی کی باتیں ہیں، ان کو عزت دینے کے لیے ہم نے کر رہے ہیں، مگر وہاں نہیں وہ کرنے دیتے۔ تو وہ کرتے ہیں کہ یہ ایسے شرک ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ہم شرک اسی بات کو کہتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی دوسرے کو ترجیح دینا، اس کے علاوہ تیسری اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کرنا۔ عبادت کس لیے کی جاتی ہے؟ نجات کے لیے۔ تو نجات اگر بغیر عبادت کے کسی دوسرے کی صفات سے مل جائے تو عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی نام کافی ہے۔ پھر یہ اگر دلیل دیں، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ہم مان لیں گے کہ 7 چکر بھی وہ ہیں، تو 7 جو صفا مروہ کے بھی وہ ہیں، تو زمینیں بھی 7 وہ ہیں، آسمان بھی 7 وہ ہیں، یہ اعداد وہ ہیں، اس لیے یہ ہے۔ اس سے باقی کسی نبی کی ضرورت کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ یعبدو کا اس کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ یہ دیکھیں، ایسی رخنہ اندازی، ایسے فتنے بنانا، محبت کرنا، اہل بیت کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے انہی کے نانا جی کا دین دیا ہوا جو ہمیں شریعت دی ہوئی، اس کی خلاف ورزی کرنا۔ میرا موضوع کوئی اور تھا، مگر میں یہ سن کر آئے ہیں تو مجھے پتا کہ یہ سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ دوسرا یہ ایک بات بھی ہے کہ ایک پیر صاحب گئے کسی دیہات میں، تو انہوں نے سمجھا کہ دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا نہیں ہے کسی کام کا،
تو ان کو میں جا کر ان کو ہدایت دوں۔ اس بات میں 2 باتوں کا خیال رکھنا ہوگا جو انہوں نے ایک پیر صاحب کے حوالے سے انہوں نے کیا۔ تو جب وہ پیر صاحب تقریر کرنے لگے تو ایک بوڑھا کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ میں اتنی کو سمجھ سوجھ نہیں بوجھ نہیں رکھتا، کیا پیر صاحب مجھے اجازت دیں گے کہ جو جس بات کی مجھے سمجھ نہ آئے تو میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ انہوں نے کہا ہاں پوچھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سنتا آ رہا ہوں کہ جو پرسرات ہے یہ بال سے باریک ہے تو تلوار سے تیز ہے، تو اس سے گزرنا ہے کیا؟ یہ مجھے تو یہ کوڑ لگتا ہے پنجابی میں، جیسے مجھے تو یہ بات بھی کوڑی ہے، میں تو اسے سچ نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا یہ کتابوں میں لکھا ہے، یہ دیکھیں فلاں فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے۔ تو اس بوڑھے نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ اللہ سائیں کا یہ جو نیت ہے نا، نہ جان دینے کی نیت ہے۔ جو تمہارا اللہ سائیں ہے نا، یعنی مالک ہے، سائیں کہتے ہیں مالک کو، جو اللہ ہے، یہ تو نہ پار جانے کی یہ تو نیت ہوئی تمہاری، اللہ کی تو نیت ہی نہیں ہے کہ پار جائے، کیونکہ یہ تو واقعی بڑا مشکل ترین گزر ہے۔ ہاں یہ تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ انہوں نے کہا یہ ہے، انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ جتنے بھی ہیں یہ پہلے گنہگار دوزخ میں ڈالے جائیں گے، تو اس کے بعد وہ سزا پوری کرنے کے بعد وہ جنت میں داخل کیے جاتے۔ بابا پھر کھڑا ہو گیا۔ بابا نے کہا یہ بات بھی میں نہیں مان، یہ بھی کوڑ ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی کوڑ ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ میرے گھر میں پرانا آئے تو اسے میں پہلے کروں 5-7 لتر مار دوں، لتر ماروں تو وہ چلا جائے، تو پیچھے سے میں اسے بلاؤں تو وہ آئے گا؟ وہ آئے گا کھانے کے لیے؟ وہ تو نہیں آئے گا۔ تو اس لیے میں تو ایک ہی بات سمجھتا ہوں، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھنے میں سارے فرائض کی ذمہ داری اس کے سر پہ آ جاتی ہے۔ یہ مانتے ہیں نا آپ؟ میں نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں جو کلمہ پڑھ لیتا ہے تمام فرائض کی ادائیگی اس پہ آ جاتی ہے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کیوں مارے گا؟ دوسرا اس نے یہ کیا کہ ایک بات بڑی مزے کی دیکھیں، وہ جو ایسے لوگ ہیں جن کے اندر نور ایمان ہے وہ علم کا محتاج نہیں ہے، وہ نہیں ایسے سمجھیں گے کہ حقوق فرشتوں سے پوچھا جائے گا۔ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے پوچھا جائے گا اس کا نامہ مال کیسا ہے؟ انہوں نے کہا جی حقوق العباد تو اس کے سارے ٹھیک ہیں، تو حقوق اللہ میں تو بالکل ہی زیرو ہے۔ تو بابا کہنے لگا کہ یہ تو ایسے ہی ہے۔ تو بابا کہنے لگا میں تو یہ بھی کوڑ ہے۔ یار یہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے شان کے خلاف ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مخلوق سے حساب لے۔ حقوق العباد اس کی مخلوق کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں نا، ہم نے زیادتیاں کی ہیں اس کی مخلوق کے ساتھ، اس کا وہ حساب دینا ضرور پڑے گا۔ مگر اللہ رحمان رحیم ہے، کائنات کا وہ مالک ہے، تو بندوں سے حساب لینا یہ اس کی شان کے ہی خلاف ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو رحمان رحیم ہے، وہ تو بخش دینے والا ہے۔ اللہ اپنے تو واقعی ایسے ہے کہ حضور نے بھی ارشاد فرمایا اللہ تبارک جو حقوق العباد کا خیال رکھیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ تو اللہ جو ہے نا اپنے حقوق یغفر الذنوب جميعا، تو 2-4 دن پہلے میں مفتیوں کی وہ ٹکر دیکھ رہا تھا، ٹکراؤ، بڑے بڑے وہ ایک دوسرے کو تانا زدی بھی کر رہے تھے، کچھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ تو یہ کہہ رہے تھے ایسے کیسے ہوتا ہے، جاؤ عمری کریں، کیسے کریں، یہ کریں وہ کریں، حدیثوں کے حوالے دے رہے تھے۔ یار حدیث جتنیاں بھی ہیں وہ اس پہ غالب ہے قرآن کریم۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو میری حدیث قرآن کریم کے ساتھ ٹکرائے وہ میری حدیث نہیں ہوگی۔ تو یہ قرآن کریم میں لکھا ہے یغفر الذنوب جميعا، بخش دیتا ہوں گناہ سارے کے سارے۔ تو یہ دیکھیں وہ جو اس نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہو، میں تو جو مجھے پکارے گا
جو مجھے پکارے گا، کسی دوسرے کو نہیں، جو مجھے پکارے گا میں تو اسے بخش دینے والا ہوں، میں تو اسے بخش دوں گا۔ تو اگر یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا تو دوسرے کی تو کیا مجال ہے؟ بابا جی عبدالپیر صاحب، یہ تو ہم تو اسی بات کو جانتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا تو ہم سے صاحب تو لے گا ہی نہیں، ہم نے تو کلمہ سنانا تو پار ہو جانا ہے۔ میرا تو ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان اس کی رحمت پہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اللہ پہ رحمان رحیم ہونے کے بعد اتنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ جنت میں توبہ کرتے ہوئے جائیں گے۔ یہ اس پہ بدگمانی نہ کریں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہ میری رحمت سے ناامید ہو۔ تو اللہ کی رحمت جو اللہ کہہ رہا میری رحمت سے ناامید ہو ہی نہ، تو ہم جو کر رہے ہیں ڈرا رہے ہیں بار بار، یہ تو واقعی وہ بات میں تو اللہ لنگن دینے والی گل ہوئی نا، یہ ناامیدی ہے نا۔ بھائی تلوار سے تیز ہے اگر تو بال سے باریک ہے تو کیسے گزریں گے؟ تو کتنے ہزار سال کا وہ سفر ہے اور کتنی اونچائی ہے اس کی، تو وہ چوتھے آسمان سے جائے گی تو یہ ساتوں زمین کے نیچے جو دوزخ ہے اس میں گرے گا۔ اتنی بلندی نیچے دیکھے تو اس کے تو ویسے ہی ٹریکے نکل جاتے۔ بات اصل میں ہے کہ اللہ کی رحمت پہ مکمل بھروسہ رکھیں، پر کس کی رحمت پہ؟ اللہ کی رحمت پہ۔ اس لیے دوسرے کو شریک نہ جانے، کوئی دوسرا ہمیں بچائے گا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ میری عبادت کرو، جنوں کو انسانوں کو تم میری عبادت کرو۔ اگر عبادت میں کسی دوسرے کا کوئی معاملہ ہوتا، عبادت میں اللہ نبی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا پیغام دینے والا، جسے کہا کہ یہ خلیفہ جو ہے خلیفۃ النائب، میں نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، جو یہ حکم دے گا گویا کہ یہ میرا حکم ہے۔ یہ نبیوں کو یہ اعزاز حاصل ہے، نبی کے علاوہ کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات بنا رہا ہے نا تو یہ تجاوز کر رہا ہے، وہ نبی اہل بیت کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے دین میں فتنہ پیدا کر رہا ہے۔ کون آدمی ہے جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا؟ یہ ان میں جو سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے اندر نہیں ہے تو شاید باقی لوگوں کو میں بھی نہ ہو۔ مجھے پکا یقین ہے کوئی بھی مسلمان ہو جو کلمہ پڑھنے والا پیارے نبی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تو اہل بیت سے محبت نہ رکھتا ہو، ایسے ہو سکتے ہی نہیں ہے۔ مگر یہ جو بغض رکھنے والے لوگ ہیں نا، یہ ان میں یہ بات ضرور ہے، ان کو پتا ہمارے دل میں نہیں ہے، ان کے بھی شاید دل میں نہ ہو، ممکن ہے ان کے بھی دل میں نہ ہو، اس لیے یہ ایسی پوٹھی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کوئی آدمی ایسا نہیں جو اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو، اور جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ ہم تو ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے نیک اعمال کے صدقے ہمیں بھی معاف فرما دے۔ تو کون محبت نہیں کرتا؟ مگر عبادت میں نہیں شامل کیا جا سکتا کسی صورت میں ہی۔ وہ عبادت اسی کے لیے ہے جس نے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا الا لیعبدون، مگر میری عبادت، میں عبادت کے لیے پیدا کیا، اس میں کسی کا شریک نہیں ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔